محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری انسانیت سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس، اے وہ لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے در کے بھکاری ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو سارے کے سارے چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو سارے کے سارے جو ہے معاملات سے بے نیاز ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہاری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا دنیا جہان کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی ایسا بچا ہوا ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کے اوپر آزمائشیں نہ آئی ہوں، کسی کو بیماریوں کی طرف ڈھکیل دیا جاتا ہے، کسی پر قرض کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اولاد کے غم میں پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی دلی بے چینی اور دلی بے قراری میں جو ہے مبتلا ہے۔ الغرض ہر انسان اس دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل میں ملوث ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں ہمیں یہ تربیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگو جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ویسے ہی اللہ رب العالمین سے ڈرنا حق تقاتی، جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حالت میں تمہیں موت نہ آئے کہ مگر تم مسلمان ہونا۔ محترم سامعین، مسلمان ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، مسلمان ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ جب مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا باور کراتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہوگا، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ جب ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہم پر ضرور آئیں گی۔ اللہ رب العالمین اس ایمان کی خاطر ہمیں آزمائے گا، اللہ رب العالمین مشکلات میں ہمیں مبتلا کرے گا، اللہ رب العالمین مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کرے گا، اور پھر اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں موت بھی دیتا ہے، جو تمہیں زندگی بھی دیتا ہے، اس لیے کہ تمہیں آزمائے، تمہیں مشکلات میں مبتلا کرے، تمہیں پریشانیوں میں جو ہے آزما کر کے اللہ رب العالمین دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کا کرنے والا ہو، تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور توکل رکھنے والا ہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان 5 چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے تمہیں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ رب العالمین ڈر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتا ہے، ڈر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں مشکلات میں ڈالتا ہے، ڈر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری آزمائش لیتا ہے، اور پھر من الخوف والجوع، اللہ رب العالمین بھوکا رکھ کر کے تمہیں آزماتا ہے۔
بھوک کے ذریعے سے اللہ رب تمہیں آزماتا ہے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے، اور پھر وَالْأَنفُسِ تمہاری جانوں میں نقص کر کے، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے، وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے پھلوں کے اندر، تمہاری روزیوں کے اندر نقص کر کے اللہ رب العالمین تمہیں آزماتا ہے۔ محترم سامعین، یہ انسان کی زندگی یہ کوئی آرام گاہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کوئی آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جو ہے آزمائے جانے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس چیز سے آزمائے گا، اور پھر یہ یاد رکھیں یہ آزمائش یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر امتحان ہے، یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے برگزیدہ انبیاءوں کو بھی آزمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی مخالفتیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نہ جانے کس کیسے کیسے القاب سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے میدان میں وہ واقعہ انجام دیا گیا جو اس دنیا کے اندر کسی برگزیدہ شخصیت کے ساتھ نہیں کیا گیا، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات کیے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشکلات کے اندر، ایسے حالات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آزمائش آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر فزع الى الصلاة، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی مصیبت آتی، آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی، آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے، سب سے پہلے نماز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑا کرتے، سب سے پہلے نماز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کیا کرتے اور اللہ سے جو ہے مدد مانگا کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنی مشکل کو پیش کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے۔ محترم سامعین، ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہم صرف سنا کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار جو ہے صبر کیا ہے، ان کے جسم سے جو ہے ایسی بیماری ان کے جسم پر اللہ رب العالمین نے مسلط کر دی کہ لگ بھگ جو ہے 18 سال تک وہ اس بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور پھر اسی بیماری کی وجہ سے ان کا مال ان سے ختم ہو گیا، ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، معاشرے والے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، مشکل آئی، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، ایسی وقت میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر کے کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تکلیف میں ہوں، اے میرے پروردگار میں مصیبت میں ہوں، اے میرے پروردگار مجھے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے۔ محترم سامعین، یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں آپ، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو ہے چلے گئے ہیں، اور پھر سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی جو ہے گہرائی، ایسے حالات میں، ایسے مشکل وقت میں، ایسے دور میں یونس علیہ السلام اسی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود
معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ اے اللہ میں ظالم تھا جس کی وجہ سے آج میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو بھی اس مصیبت سے نجات دی۔ محترم سامعین ذرا غور کریں یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو کیسے کیسے مشکلوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں برداشت کیا۔ ان کی اولاد کو ان سے چھین لیا گیا، صدیوں گزر گئی، ان کی اولاد ان سے دور رہی، سال ہا سال ان کی اولاد کے غم میں وہ جو ہے نابینا ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کی طرف اپنے مشکل کو بیان کیا، اللہ رب العالمین کی طرف اپنی مشکل کو رجوع کیا، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے آنسوؤں کو، میں اپنے غم کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میرے آنسوؤں کی قدر رکھ لے، اے اللہ میرے پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ میری مشکلات کو آسان کر دے۔ محترم سامعین ہماری زندگی کے اندر بے شمار جو مشکلیں آتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر بے شمار پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر بے شمار تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر جو ہے آزمائش بھی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جب مشکلیں ہم پر آتی ہیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کے در کے بھکاری بن جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اوروں کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اوروں کے سامنے اپنی مشکلوں کو بیان کرنے والے بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، جب انہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے، جب انہیں کوئی تکلیف جو ہے جب انہیں کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو ذرا سوال کرو ان سے، ذرا پوچھو ان سے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مشکلوں کو آسان کرے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری مشکلوں کو جو ہے راحت میں تبدیل کرے؟ محترم سامعین ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جو آج ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، کہیں پر اولاد بیمار ہے تو اس اولاد کی خاطر ہم جو ہے ہر دواخانے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو جو ہے تلاش کرتے ہیں اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ ہم میں اکثر ایسے ہیں جو دواخانوں کے اوپر، ڈاکٹروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور رب کی ذات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹروں کے ہاتھ اور پیر پڑنے والے بن جاتے ہیں، لیکن رب کے سامنے اپنے سجدوں کو کرنا ہم گوارا نہیں کرتے، رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہم گوارا نہیں کرتے، اور دنیا والوں کے سامنے ہم جو ہے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین پر سے ہمارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم شکوے شکایتیں کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ، اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے جو اللہ نے ہمیں ان بیماریوں میں مبتلا کر دیا؟ اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے جس نے ہماری اولاد کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا؟ اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے جس نے ایسی پریشانیوں میں ہم کو مبتلا کر دیا؟ محترم سامعین اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، یہ اکثر تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، یہ اکثر تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین بہت زیادہ تمہیں درگزر کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین بہت زیادہ تمہیں جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں آپ، اگر ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان ہوتا ہے، اگر ہمارے کاروبار کے اندر کوئی نقصان پایا جاتا ہے، یا ہمارا کاروبار اگر جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے آج طرح طرح کے عاملوں کے پاس، طرح طرح کے باباؤں کے پاس اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دروں پر جو ہے آج ہم بھٹکنے والے بن چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہم جو ہے آج باباؤں کی طرف اپنے معاملات کو رجوع کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ہم قبر والوں کا اور اپنی مسائل کو، اپنی مصیبتوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف اپنے پریشانیوں کو رجوع کرنے کے بجائے ہم جو ہے جھوٹے باباؤں کے پاس اپنے جو ہے پریشانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو بھی لوٹ لیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے پیسے کو بھی لوٹ لیتے ہیں، وہ آپ کی عزتوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ محترم سامعین ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے، ہم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی ہمیں جھوٹے مقدمات میں
پھنسا دے، کوئی ہم پر جو ہے دوسرے کیسز میں پھنسا دے، کوئی جو ہے ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر دے، کوئی ہمارے کاروبار کو نقصان کر دے، کوئی جو ہے ہمیں کوئی اور چیز میں مبتلا کر دے، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے آپ کو جھکانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سر بسجود کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی پریشانی آتی، سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جاتے۔ محترم سامعین، استسقاء کے معاملے کو لے لیجئے، جب بارش نہیں ہوتی مسلمان معاشرے کے اندر، جب اس دور کے اندر بھی اگر بارش نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر دیتے اللہ رب العالمین کے سامنے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے اور پھر کہتے اے اللہ میں عاجز ہوں، اے اللہ تو ہی جو ہے حقیقی مالک ہے، اے اللہ تو ہی حقیقی معبود ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور جو ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور بارش کا برسانے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین، کسوف اور خسوف کا معاملہ ہوتا، سورج پر گرہن لگ جاتا، چاند پر گرہن لگ جاتا، مسلمانوں کے اوپر، دنیا والوں کے اوپر مصیبتیں آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جاتے، اللہ رب العالمین سے فریادیں مانگتے۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا حال کہ آج ہم پر کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے ہر ایک کے دربار پر جانے والے بن جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ہر کسی کو اپنی پریشانیاں سنانے والے بن جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ہر کسی کے سامنے شکوے و شکایتیں کرنے والے بن جاتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ مشکل حالات کے اندر، مصیبتوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے زندگی کے اندر توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر توبہ اور استغفار کو لازم نہیں پکڑیں گے، یقین جانیں ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب حقیقی معنوں میں جو ہے رجوع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو، اور توبہ کرنا تو سچی توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا۔ اور توبہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد گناہگار ہے، ہر آدم کی اولاد گناہگار ہے، لیکن تم میں سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اور وہ اس پر جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں رجوع ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہو جائے اور اپنی توبہ کی جو ہے معافی مانگے، اپنی توبہ کو جو ہے اقرار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہ لیغانی علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دیا، اللہ رب العالمین نے میرے دل کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہر روز اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں اور دن میں 100 مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ محترم سامعین، ہم اگر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر توبہ کو لازم پکڑنا ہوگا اور استغفار کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہوگا۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، دوسرا معاملہ، اگر ہمیں اپنی مشکلات سے نکلنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنے آپ کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہمیں سب سے اہم جو مرحلہ، سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں سجدے بسجود ہو جانا، نماز کی طرف دوڑنا اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے
کہ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چلے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود ہو جاتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ محترم سامعین، تیسرا جو مرحلہ ہے، جو ہم اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اور مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑانا ہوگا، اس لیے کہ دعا یہ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ہمیں کہا گیا، سکھایا گیا کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جب یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، اور میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آج بہت سارے مسلمان یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو جو ہے قبول نہیں کرتا اور اللہ ہمارا جواب نہیں دیتا۔ محترم سامعین، یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو شرط بتائی ہے وہ آدمی کا حرام سے جو ہے پاک ہونا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اکثر لوگوں کو آج دیکھ لیجیے آپ، سگریٹ بھی پیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو قرض لے لیتے ہیں اور ان کے قرض کو ادا نہیں کرتے، دعا بھی کرتے ہیں، لوگوں کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، بھائی کے حق جو ہے کھا لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، بہن کے وراثت کو محروم کر دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ کیسے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے سب سے پہلی شرط بتائی ہے کہ آدمی کا حرام سے پاک ہونا۔ ہم حرام چیزوں میں ملوث ہیں، ہم حرام چیزوں میں مبتلا ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ محترم سامعین، چوتھا مسئلہ، ہم جو ہے مشکلات سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں آپ کئی ایسے عبادات ہیں جن عبادات کو آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے کسی بھی عبادت کرنے والے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنے کے متعلق قرآن مجید میں لگ بھگ 700 مرتبہ ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن مجید میں اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کا قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد محترم سامعین ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ تمہیں اللہ رب العالمین پر ویسے ہی توکل کرنا چاہیے جیسے تمہیں توکل کرنے کے لیے کہا گیا ہو، جیسے تمہیں توکل کرنے کا حق ہے ویسے اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ توکل کے معاملے کے اندر بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہے، ہم اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتے بلکہ ہمیں لوگوں پر زیادہ توکل ہوتا ہے، ہمیں لوگوں پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اپنے مشکلوں کو بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگ ہماری مدد کریں گے اور ہم ان مشکلوں سے آسانی سے باہر نکل جائیں گے۔ محترم سامعین، ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا چاہیے۔ اور چھٹا اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر مشکلات آتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر اگر پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر اگر آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ذرا سی بات ہمارے پاس ہو جائے، ذرا سی مصیبت ہم پر آ جائے، ذرا سی پریشانی ہم پر آ جائے، ہم سیدھا اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ آج اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے جو اللہ ہم پر ہی مصیبتوں کو ڈال دیا، اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے جو اللہ ہم پر ہی جو بیماریوں کو ڈال دیا، اللہ کو کیا ہم ہی ملے تھے جس کی وجہ سے ہم پر یہ پریشانی آ گئی۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جو ہے مشکل کے بعد آسانی عطا کرنے والا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد، ہر پریشانی کے بعد یہی اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں جو ہے آسانی عطا کرنے والا ہے، یہی اللہ
رب العالمین ہے جو ہماری پریشانیوں کو راحت میں بدلنے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں، تو ہمیں ایسی حالات میں، ان مشکل حالات میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حقیقی معنوں میں صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں اس کی عبادت کرنے والا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور اس پر یقین کرنے والا، اس پر توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمیں اس کے در کا بھیکاری بننے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توکل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مایوسی سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔